میں نے جو درس نظامی ہے وہ اہل حدیث کے مدرسے سے کیا ہے۔ اوکے الحمدللہ، میں بیرا شریف سے پڑھا ہوا ہوں۔ بیرا شریف جانتی ہیں آپ؟ جی آپ پہلے وہ حدیث پڑھیں، پھر مجھے پتہ جی چل جائے گا کہ آپ کتنا پڑھے ہوئے ہیں۔ جی پڑھیں آپ جی جی میں ضرور پڑھوں گا، وہ ایک منٹ رک جائیں۔ جی نکالنے میں ایک میں حوالہ لگا لوں، ایک منٹ۔ جی جی آپ نکالیں آپ صاحب۔ مجھے آواز نہیں آ رہی، کیا بول نہیں رہا کوئی؟ نہیں واٹس ایپ کوئی نہیں، گل نہیں پہ کر دیں ہے نا۔ اچھا لو میں جی کہ اے پتہ حدیث میرے سامنے وال لا کوئی نیٹ ورک دا ایشو ہے یا کوئی پرابلم اے حدیث سامنے آ جائیے۔ نہیں بٹ سب ٹھیک ہے، باقی سب ٹھیک ہے، کوئی چکر نہیں، ہیڈ فون صحیح کر لو اپنا بس۔ ہے، ہو تو کوئی مسئلہ نہیں۔ جی ام صاحبہ، جی یہ آپ کے سامنے مسند احمد بن حنبل جی کی حدیث پاک لگی ہوئی جی ہے، پڑھیں نظر آ آپ۔ رہی ہے آپ کو؟ جی جی مجھے آ رہی ہے، رضا آپ پڑھیں۔ ایسے ہی ہے؟ جی بھائی آپ پڑھیں۔ اچھا ذرا اس کا متن پڑھیں گی آپ؟ جی میں نے کہا کہ آپ پڑھیں، میں سن رہی ہوں۔ اوکے۔ حضرت حضرت ایاز رضی ایاد اللہ رضی عنہ، اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ، جی آپ پہلے عربی پڑھیں نا، میں عربی پڑھیں پڑھ رہا ہوں، آپ میوٹ لگا لیں۔ حضرت ایاد رضی اللہ تعالیٰ، جی میں عربی پڑھتا ہوں، ایک منٹ رک جائیں تاکہ نیچے والوں کو بھی سمجھ آئے نا، میں عربی پڑھوں گا تو نیچے والوں کو کیا جی سمجھ آئے گی؟ عربی پڑھیں گے اس کے بعد ترجمہ کریں، آپ نے کوئی ترجمہ روک تھوڑی دینا ہے، پہلے عربی پڑھیں جو طریقہ کار ہے۔ آپ جی کو جی اگر میں شک ہے تو پھر عربی آپ ضرور دونوں پڑھتا عربی ہوں۔ پڑھیے گا۔ جی میں تو الحمدللہ بالکل پڑھوں گی، بالکل پڑھوں گی میں عربی، جی بالکل جی پڑھوں گی۔ جی جی پڑھیں جی جی۔ جی اوکے۔ حدثنا یحیی بن سعید حدثنا سعید عن قتادہ عن مطرف عن ایاز اور ابن جعفر، رک جائے نا، ایک منٹ رک جائے، یہ مجھے آپ پڑھ پڑھنے دیں دیں، اب یار، میں پڑھ غلطیاں رہا ہوں، بعد میں نوٹ پڑھ کروا رہا ہوں۔ دیجیے، پہلے آپ پڑھ دیں، غلطیاں بعد میں نوٹ کر لینا یار۔ چلیں اچھا یار چلے ٹھیک ہے۔ یہ بہت بہت باریک لکھا ہوا ہے، ایک منٹ میں آپ کو پڑھ رہا ہوں، آرام سے سن لیں۔ قال قلت یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، قلت میں کالا فعل ہے تو ضمیر اس کا فاعل ہے، ایسے ہی ہے ہمیں صاحبہ؟ جی کالا میں کیا ہے؟ قلت میں تو ضمیر اس کا فاعل ہے، کالا فعل ہے نا، ایسے نہیں ہی ہے نا؟ جی اس میں آنا ضمیر فاعل ہے، تو ضمیر نہیں ہوتی کوئی بھی، جی تو ضمیر کیا ہوتی ہے؟ تو ضمیر نہیں قلت ہوتی، تو جو ہے تاپش تو جو ہے وہ ضمہ ہے، اس میں ضمیر جو ہے وہ آنا کی ہے۔ قلت فعلا آنا ضمیر اس میں معذوف ہے، ایسے ہی ہے؟ جی معذوف ہے، تو آپ کہہ رہے تھے تو ضمیر جو ہے اس میں میں کوئی چیک کر رہا ہوں نا آپ کو کہ تو ضمیر نہیں آپ پڑھی ہوتی، لکھی ہیں یا آنا نہیں، میں ضمیر، چیک کر رہا ہوں آنا نا۔ ضمیر ہے اس میں۔ جی جی اچھا اوکے۔ یا رسول اللہ میں یا کیا ہے؟ حرف ندا ہے جی، رسول اللہ مضاف مضاف الیہ مل کے کیا بن رہا ہے؟ مرکب اضافی بن گیا، اور کیا بننا ہے؟ اچھا رجل من قومی، یہ کیا بن رہا ہے؟ آپ بتاؤ رجل کیا ہوتا ہے؟ میں آپ سے سوال کر رہا ہوں تو رجل آپ مجھ سے میرے سوال سے کریں سوال گی کیوں کر رہے ہو؟ آپ بتاؤ۔ رجل تو جو ہے میں تو وہ دیکھیں مجھے علم ہے تو فاعل پوچھ رہا ہوں نا، منکم حرف دیکھیں جارہ مجھے ہے، علم آگے ہے تو ضمیر پوچھ رہا ہوں نا ہے۔ میں صاحب آپ سے کہ رجل من قومی کیا بن رہا ہے؟ راجولون جو ہے یہ فرد ہے، یہ اسم فاعل ہے، اور آگے من کم حرف کیا ہے؟ جارہ ہے، کم ضمیر ہے، من حرف جارہ ہے۔ نہیں رجل کیا ہے؟ آپ پڑھو نا، جملہ پڑھو۔ راجولون نہیں اسم ہے، رجل کی حیثیت کیا ہے یہ بتائیں، آپ میں نے اس کا بتاتی فائل جائیں اسم نا، کہا ہے؟ ہے آپ پڑھی ہوئی ہیں نا مدرسے سے، بتاتی جی، جائیں ساتھ سے۔ اسم ہے راجولون، رجل اس میں فائل کیسے بن اسم رہا ہے فاعل یہاں ہے۔ پہ؟ نہیں پہلے آپ نے کہا ہے اس میں فائل بن رہا ہے؟ بھائی پہلے آگے پڑھو، جملہ پڑھو گی تو مجھے پتا چلے گا نا کہ کیا ہے پورا نہیں جملہ۔ میں نے آپ سے پوچھا ہے، آپ نے کہا ہے اس میں فائل بن رہا ہے، رجل اس میری میں فائل بات کیسے ہو سنیں، گیا؟ اگر کوئی آدمی جو کرنے والا ہوتا ہے وہ فاعل ہی ہوتا ہے۔ ام صاحبہ رجل میں نے آپ سے پوچھا ہے کیا بن رہا ہے، آپ نے کہا اس میں فائل بن رہا ہے، جی تو اس میں اس میں فاعل ہی فائل بن رہا ہے، کیسے اور کیا بن رہا بن ہے رہا یہ ہے؟ بتائیں،
اچھا بتائیں ذرا ترکیب کر کے بتائیں کہ اس میں فائل کیسے بن رہا ہے. میری بات سنیں، مجھے آپ نہ پوچھیں، مجھے پتا ہے. یہ آپ کالا سے پڑھ کے ترکیب سنائیں کریں. مجھے. نہیں آپ کو پتہ ہے آپ دوسرے کے علم پہ اعتراض اٹھا رہی ہیں. آپ بتائیں نا یہاں پہ اس میں فائل کیسے بن رہا ہے، ذرا اس کی ترکیب کریں، ناوی ترکیب کریں اس کی. جی آپ کو آتی ہے کرنی؟ دیکھیں الٹا پھر میں اور کوئی بات نہیں کرنا چاہتا. میں نے آپ سے سوال کیا ہے تو سوال کا جواب دینا. آپ بتاتی جائیں نا. دیکھیں آپ نے مجھے بتایا ہے آپ تو مدرسے سے پوچھ رہا ہوں کہ فارغ یہاں پہ ہے. یہ کیا بنا. جی میر صاحب آپ چپ آپ رہیں. بتاتی جائیں. آپ اچھا نے چلے پھر جب میں پوچھوں گی آپ بتا دیجئے گا، ٹھیک ہو جی گیا؟ جی جی ایگری ہے نا؟ میں کہتا ہوں میں بسم اللہ کی بھی آپ کو ترکیب جی بتاؤں گا. میں کہتا ہوں بسم اللہ کی بھی ترکیب آپ کو بتاؤں گا. جی بالکل آپ بالکل. پریشان نہ میں ہو. نے کہا کہ اب آپ نے مجھے بتا دی، پہلے میں بتا دیتی ہوں. اس میں جی قلت جی آپ قال، بتائیں رجل من کو. اچھا قال آگے. اس فعل ماضی ہے اور اس میں ہوا اوکے ضمیر جو ہے وہ مستتر ہے. قلت میں انا ضمیر اوکے. جو ہے وہ محذوف ہے، اور انا جو قلت کالا کیا ہے؟ یا کالا حرف کیا ندا ہے؟ ہے رسول اللہ. کالا کیا؟ حرف ندا ام صاحبہ ہے. کالا کیا ہے؟ کالا میں نے پوچھا ہے کالا. کہا اس نے، تو ہوا اس میں کالا ضمیر ہے. کیا ہے؟ فعل ماضی ہوا ضمیر معروف، اس کا فاعل. فعل ماضی ہوا معروف ہے، ضمیر یہ واحد کا صیغہ ہے قالا. اس میں فاعل کیا ہے؟ ہوا. ہوا. تو یہ مل کے کیا بنا؟ اس کو بنائیں اب بھی نا. آپ سن کو اس لو کو نا، پہلے رستے میں بات چھوڑ پوری دیا. سنو. کل تو کہا میں نے، ہاں کالا فعل اپنے فاعل سے مل کے کیا بنا یہ بتائیں. قائل ابھی کچھ بھی نہیں بنے گا جب تک کہ آگے اس کی خبر نہیں آئے گی، پھر جملہ فعلیہ خبریہ بنتا ہے. نہیں ایسے نہیں بنے گا نا ام صاحبہ، ایسے نہیں بھائی ہوگا جی نا. پہلے کالا پورا فعل جملہ ہے، بنے گا، پھر آگے اس ہوا کی ضمیر خبر ہوگی فاعل تو ہے. پتہ چلے گا. ایسے ام جملہ بن جائے گا، صاحبہ ادھر ہی بن جائے کالا گا جملہ. فعل ہے. ام صاحبہ کالا فعل ہے اور اس جی میں ہوا فعل ضمیر ماضی فاعل ہے. معروف واحد فعل کا اور صیغہ فاعل ہے. مل کے کیا بنے گا؟ میرا سوال آپ سے. اور میری بات سنو، فعل مل کے کچھ نہیں بنتا جب تک آگے اس کی ام خبر نہ ہو. صاحبہ خبر مل کے کالا جملہ فعلیہ فعل خبریہ ہے، بنتا ہے. اس میں ہوا ضمیر فاعل ہے. سننے والے سن رہے ہیں، کالا فعل ہے، ہوا ضمیر فاعل ہے، یہ مل کے کیا بنے گا؟ میرا یہ اور سوال بھائی ہے. آپ یہ کہتی ہو کچھ ابھی نہیں بنے گا، فعل میں بنا ہی کے دوں گا. ہے، یہ ابھی فعل ہی ہے. میں کہہ رہا ہوں میں بنا کے دوں گا آپ کو. آپ کہتی ہیں اور کچھ بھائی نہیں تو بنتا، جو میں مرضی بنا کے بنا دے، دوں گا تجھے آپ کو. پتہ ہی کچھ نہیں ہے. میں کیوں جو مرضی بنا دوں؟ دیکھیں رحمت میرے بھائی باپ کی ادب تقریر ہے، ابھی میں یہ جو مرضی فعل بنا دوں. ماضی معروف ہے، دیٹس اٹ. میں ادب میں ہوں، تمیز میں ہوں. میں نے اپنے باپ کا نام لیا، ان کا نام نہیں لیا. جی ام صاحبہ کالا فعل ہے، اس میں ہوا ضمیر فاعل ہے. فعل مل کے میری کیا بات بنا سنیں، یہ بتائیں. میری بات سنیں. اس میں ضمیر ہوا کی مستتر جو ہوتی ہے اس کا مطلب یہ ہوتا نہیں ہے کہ وہ پورا کچھ بن گیا جب تک کہ آگے پورا ام sentence صاحبہ کالا ایک لفظ آپ ہے. نے ہوا ضمیر کالا فاعل ایک کہا ہے لفظ کہ ہے، یہ نہیں کہا؟ جملہ نہیں ہے. یہ کالا کالا ام لفظ ہے، صاحبہ جملہ نہیں کالا ہے. آپ نے کہا کہ نہیں؟ ام کالا صاحبہ یہ کالا ضمیر لفظ میں ہے، ہوا ضمیر جملہ نہیں ہے. کالا فعل میں. اوکے ام صاحبہ سن لیں، میرا سوال سن لیں. کالا فعل آپ نے کہا، ہوا ضمیر اس میں مستتر آپ نے کیا کہا؟ فاعل ہے. میں آپ سے سوال کر رہا ہوں یہ فعل اور فاعل مل کے کیا بنے گا؟ آپ کہتی ہیں کچھ نہیں بنے اور گا. فعل اور میرا فاعل سوال کے ہے یہ میرے کیا بنے گا؟ بھائی، ہر ضمیر کے اندر ہر ایک فعل، جب ہم کوئی ماضی کی کوئی بھی گردان بولے مضارع کی، اس کے اندر 2 3 یا زیادہ لوگوں کی ضمیر مستتر ہوتی ہے، چھپی ہوتی ہے. نہیں کالا فعل ماضی ہے، نہیں، فعل ماضی معروف اس میں ہے، ضمیر واحد واحد کا مستتر صیغہ ہے. مذکر غائب کی ایسے ہی ہے، مذکر غائب کی ایسے جی ہی ہے. جی بالکل. اوکے ایسے ہی ہے نا. جی کالا بالکل فعل ایسے ہے، ہی اس میں ہوا ضمیر آپ نے کہا ہے مستتر، اس کا فاعل ہے. ٹھیک ہے، وہ بھی مذکر کی. میرا آپ سے سوال ہے، میں نے یہ سوال کیا یہ فاعل اور فعل مل کے کیا بنے گا؟ فعل اور فاعل مل آپ کے کہتی ہیں کچھ نہیں بنے گا جب تک آگے اس کی خبر نہیں ہوگی. میں یہ ام جملہ صاحبہ فعلیہ کہہ رہا خبریہ ہوں بنے کالا گا بذات خود. اپنے فعل کے ساتھ اپنی خبر کو نہیں ملا ام کر. صاحبہ ایسے نہیں کرنا، ایسے نہیں کرنا. آپ بھی اور جو عالمہ ہیں، میں کام بھی کرو جا کے، تمہیں عالم آتا کچھ ہوں. خیریت لگے تو نہیں باتیں کرنے امیں دیں. آپ غلط لائن پہ نہ ام جائیں. صاحبہ دیکھیں وہ ایسے بتائیں گے نا آپ میر کو. چپ کری یار، میر نہیں جی بولنا تو نے. خاموش ہو جی جائے جی یار. جی آپ صاحب. میوٹ رکھ، ایک منٹ میرے جی بھائی میوٹ رکھو. جی مجھے ام صاحبہ ایسے میں جاہل نے آپ کرنے سے کے ساتھ کوئی سوال بات نہیں کیا. کر دیجیے. آئی ایم سوری. آئے ہائے 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 صدقے میں بسم اللہ، مجھے ایسے میں جاہل واری بندے جاؤں، جس میں کو نے کہا یہی نہیں بسم پتا اللہ. کہ کالا جو ہے
وہ فیل جاہل ہے اور کون فیل ہے، ابھی جاہل اس کی کون خبر ہے اور نہیں کسی عالم کی کیا کون ہے؟ بنے گا. نیچے والے کالا سن فیل رہے ہے، ہیں. فیل ماضی معروف کا میں صیغہ نے دیکھ کہا میں بنا کے دوں گا، میں بنا کے بنا دوں یہاں گا، پر کالا کو میں بنا بنا کیا کے دوں بناتے گا. ہیں؟ بنا. بناؤ جی آپ صاحب بناؤ جی. پہلے آپ کہیں ام صاحبہ. میر صاحب یار خاموش رہیں پلیز. آپ کو مجھ پہ ٹرسٹ ہے نا میر صاحب، آپ میوٹ رکھے. نہیں میں تاں کہنا وہ چلے جان ام گے صاحبہ ثابت ہو میرا کے آپ سے انہوں نے سوال ثابت ہے، کرو نا. وہ چلے جان. لیکن غلط، میں یہ جو کہہ رہی تھی میں عالمہ ہوں، میں ادھر ان کا کچا چٹا کھول کے رہوں گا. یہ عالمہ نہیں ہے. کچا چٹا میرا کیا کھولنا، تمہارا اپنا ہی کھل گیا. تمہارا کیسے اپنا ہی عالمہ کھل ہے گیا. جس کو یہ کالا نہیں جو پتا ہے یہ کالا لفظ فعل ہے، اور فاعل کالا مل ایک کے کیا لفظ بن رہا ہے؟ ہے، وہ عالمہ یہ ہے. جملہ نہیں ہے. وہ عالمہ ہے یار جس کو یہ نہیں یہ پتا کہ کالا کالا لفظ ہے، فعل اور جملہ فاعل نہیں ہے، مل کے جس کیا بن میں رہا ہے. کالا کہا اس ایک مرد نے. اس کا یہ اچھا مطلب ہے اس ایک یہ مرد جملہ نے اس نہیں نے ہے، کہا، کالا ایک لفظ ہے. اس نے کہا ام صاحبہ، اس نے کہا نا، اس نے کہا ایسے ہی ہے. اس نے کہا ام صاحبہ، اس نے کہا یا نہیں؟ شٹ اپ. اس نے کہا یا نہیں ام صاحبہ یہ بتائیں، اس نے کہا یا نہیں؟ جب کہہ دیا تو کام کر دیا نا. جب کام کر دیا تو فعل واقع ہو گیا. جو کرنے والا ہے وہ فاعل ہے. فعل اور فاعل مل کے جملہ فعلیہ بن کے یہ قول بن رہا ہے. آپ کو اتنا اللہ نہیں پتا اکبر، کہ یہ بن کا اللہ بن اکبر، یہاں پہ کیا رہا ہے. اللہ اکبر. واہ جی فعل واہ. اور فاعل مل کے جملہ فعلیہ ہو کے قول بنتا ہے. قول بن گیا، اور یہ جملہ قول فعلیہ. بن کے اگلا سارا جملہ اس قول کا مقولہ بن رہا ہے. آپ کو اتنا نہیں پتا اور آپ مجھ سے مانگتی ہیں سند کہ آپ پڑھو، ادھر پڑھو، مجھے پتا چل جائے گا آپ عالم ہو کہ نہیں. جس بندی کو یہ نہیں پتا کہ کالا فعل اور ہوا ضمیر فاعل مل کے کیا بنتا ہے، وہ حدیث کا غلط استدلال لے کے دنیا کو گمراہی کرے گی. اور کیا کرے گی؟ ہاں بالکل. صرف اسم واحد، اسم مذکر، اسم مؤنث اور ڈھونڈ لینے سے بندہ عالم نہیں بن جاتا. ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ. پہلے حکمت ہے، بعد میں موعظہ حسنہ ہے. آپ کو یہی نہیں پتا کہ کون سی چیز کہاں پہ بیان کرنی ہے، کون سی چیز کا یہاں پہ مطلب ہے. آپ گالیوں کو پروموٹ کرنے آ رہے ہو. اتنا سا آپ کو نہیں پتا کہ کالا فعل ہے، ہوا ضمیر فاعل ہے. میں 1000 مرتبہ پوچھ چکا ہوں آپ سے کہ یہ فعل اور فاعل مل کے کیا بن رہا ہے. آپ کہتی ہو کچھ نہیں بنتا، میں بناتا ہوں. کالا فعل، ہوا ضمیر اس کا فاعل، یہ فعل اور فاعل مل کے جملہ فعلیہ بنتا ہے. جب جملہ فعلیہ بنے گا تو یہ جملہ فعلیہ بن کے قول بن رہا ہے. قول یہ سادے سے بندے کو پتا ہے اس بات کا. اگلا کل تو یہ کل تو فعل آنا ضمیر اس کا فاعل، اگلا سارا جملہ مل کے اس کا مقولہ بن رہا ہے. قول اور مقولہ مل کے پورا جملہ تب بنتا ہے. کالا بذات خود جو ہے یہ جملہ فعلیہ ہو کے قول بن رہا ہے. ہر بندے کو پتا ہے یار، جو تھوڑی سی بھی کامن سینس رکھتا ہے. بڑا صاحب میوٹ کیجئے. میں اردو اس لیے پڑھ رہا تھا اب میرے دوستو سنیے. روایات کے اندر آتا ہے جو عالم ہوتا ہے اس کی کچھ اصول ہیں، اس کے کچھ ضوابط ہیں. جب آپ ایسے بندوں میں بیٹھے ہوں جن کو زبان آتی ہو اردو، عربی تو وہ جانتے نہیں. اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لوگوں کی زبان میں انہیں دین پہنچاؤ، ان کے لیے دین کو مشکل نہ کرو. اب میرا سوال یہ، آپ المستبان کے لفظ کے ساتھ کھیلتی ہیں اور گالیوں کی آپ گالیوں کا جواز پیش کر رہی ہیں کہ گالی دینا جائز ہے، گالی کے بدلے میں معاشرے کو آپ بگاڑنا چاہتی ہیں اور معاشرے کے اندر آپ بدتمیزی کو جو ہے پروموٹ کرنا چاہتی ہیں اور معاشرے کے اندر فساد اور جو سارا سسٹم آج کل ہو رہا ہے اس کو پروموٹ کرنا چاہتی ہیں. کیا آپ کی بروڈیں چمکی رہے؟ اس اسکانی کو لے کے آؤ نا ذرا ادھر، میں اس کو دکھاؤں کہ جملہ فعلیہ کیا ہوتا ہے، جملہ اسمیہ کیا ہوتا ہے، فعل کیا ہوتا ہے، اسم کیا ہوتا ہے. میں بتاتا ہوں آپ کو. بھائی ہم عالم، ہم چھولے دے کے نہیں پڑھے. ہم نے استادوں کے سامنے گھٹنے ٹیک کے نا وہاں پہ بیٹھ کے پڑھا ہے، چٹائیوں پہ دین حاصل کیا ہے. اور ہمارے استادوں نے ہمیں پڑھایا ہوا ہے. آپ کہتی ہو کالا مل کے کچھ نہیں بن رہا. کالا مل کے جملہ فعلیہ بن رہا ہے. فعل اور فاعل مل کے جملہ فعلیہ. اور آگے سنیے،
یہ جملہ فعلیہ مل کے کول بن رہا ہے، اگلا سارا جملہ اس کا مقولہ بن رہا ہے. آپ آئے ہیں مجھ سے عبارت پڑھانے کے لیے. آپ کو کہتے ہیں خدا را حدیث کا غلط مطلب نہ لو، غلط استدلال نہ لو، معاشرے کو بدتمیزی کی طرف نہ دھکیلو. آپ کہتی ہیں نہیں، المستبان والی جو روایت ہے اس سے مراد یہ ہے گالی کے بدلے میں گالی. میں نے آپ کے سامنے حدیث لگائی ہے، یہ دیکھیں، مسند احمد بن حنبل کی حدیث ہے. حدیث نمبر بھی نوٹ کیجئے 17622. صاحبہ یہ ذرا نوٹ کر کے جائیے، آپ عالمہ ہیں، ٹھیک ہے؟ آپ اپنے آپ کو عالمہ کہہ رہی تھی نا. سنیے، حضرت ایاز رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم میں گیا اور میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میری قوم کا کوئی آدمی مجھے گالی دیتا ہے اور مجھ سے فروتر بھی ہے، اگر میں اس سے بدلہ لیتا ہوں تو کیا اس میں گناہ ہوگا؟ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وہ شخص جو ایک دوسرے کو گالیاں دیتے ہیں، امیر صاحب، ایک دوسرے کو، میر صاحب کیا ہے؟ ایک دوسرے کو، جی ایک دوسرے کو. آپ جو کہہ رہی ہیں نا کہ جواز بنا کے پیش کر رہی ہیں کہ کسی نے آپ کو گالی دی، آپ اس کو بدلے میں گالی دیں گی، یہ ادھر دیکھیں وہی روایت ہے. فرمایا وہ دو شخص جو ایک دوسرے کو گالیاں دیتے ہیں دونوں شیطان ہوتے ہیں. میر صاحب بالکل دونوں شیطان ہوتے ہیں جو کہ بکواس اور جھوٹ بولتے ہیں. اللہ اکبر. یہ حدیث کا آپ غلط کو مطلب ہزار- نکال رہی ہے یہ اور اسکانی آپ صاحب کو دونوں 1000 مل کے. مرتبہ میں نے کہا، میر صاحب سنیے گا، موضوع ڈیوائڈ ہو جائے گا. میں نے آپ کو 1000 مرتبہ کہا کہ اس حدیث کا مطلب یہ نہیں ہے جو آپ دونوں ایک صاحب اور ایک صاحبہ مراد لے رہے ہو. یہ حدیث کا مطلب نہیں ہے. آپ غلط استدلال پیش کر رہے ہو. جب آپ سے بات کی تو آپ گالم گلوچ کرتے ہو، بدتمیزی پہ اتر آتے ہو، پھر کہتے ہو تو عالم نہیں ہے، تو جاہل ہے. یعنی جو بندہ آپ کو حق کی بات بتائے گا وہ جاہل، جو کہے گا واہ 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 آپ گالیاں دیتے جو آپ ساری باتیں ٹھیک کر رہے ہو، ٹھیک ہے، وہ تو عالم، وہ تو اچھا، وہ تو بہترین. جو کہے میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی حدیث پہ دجل نہ کرو، مرزائیوں کے ساتھ بیٹھ بیٹھ کے جیسے خربوزے کو دیکھ کے خربوزہ رنگ پکڑتا ہے، آپ صحبت ترا سالے کنن، صحبت سالے ترا سالے کنن، صحبت تالے ترا تالے کنن. اچھے بندے کے ساتھ بیٹھو گے اچھا بنو گے، اور برے کے ساتھ بیٹھو گے برا ہو جاؤ گے. آپ کو مرزائیوں کی صحبت نے ایسا کر دیا کہ آپ نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی حدیث پہ دجل کر رہے ہو. اور یہ سب سے بڑا دجل آپ جو کر رہے ہو وہ دجل یہ ہے کہ مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ جو گالی دیتا ہے مسلمان کا، مسلمان کو گالی دینا فسق ہے، اور مسلمان کا مسلمان کو گالی دینا یہ نفاق کی علامت ہے، اس سے بندہ منافق ہو جاتا ہے. آپ کو 1000 مرتبہ ہم نے بتایا یار ایسا نہ کرو، آپ لوگ سنتے ہی نہیں، اور مرزائیوں کی طرح آپ ایک حدیث گڑ کے لے آئے ہو اور اس کا غلط استدلال پیش کر رہے ہو. یہ آپ کے سامنے مسند احمد بن حنبل کی حدیث پاک لگی ہوئی ہے، مسند احمد کی حدیث پاک لگی ہوئی ہے. کرو رادہ کے ادھر. جس بندی کو قول اور مقولہ کا نہیں پتا وہ بندی آ کے ہمیں بتائے گی میں عالمہ ہوں. نہیں، آپ عالمہ نہیں ہیں، کیونکہ جس کو نہیں پتا کہ کالا میں کالا فعل اور ہوا ضمیر فاعل مل کے جملہ فعلیہ ہو کے قول بن رہا ہے. محمد خان صاحب ذرا انمیوٹ کیجئے پلیز. خان صاحب میں آپ سے تاکہ سننے والے اور سرٹیفائیڈ ہو جائیں، ذرا بتائیں کالا، یہ کالا کل تو ہے، اس میں کالا یہ کیا بن رہا ہے، ذرا بتائیے گا خان صاحب. جی قالا فعل ہے صیغہ ماضی، اور اس کے اندر ایک ضمیر ہے وہ فاعل، اور یہ فعل فاعل مل کر
یہ قول بن جائے گا، آگے جو جملہ ہے گا وہ اس کا مقولہ ہوگا۔ صدقے میں کہتا ہوں واری جاں، اور جس کو سمجھ آئیے نیچے یار ایک مرتبہ ڈان لکھیں، مجھے پتہ چل جائے کہ تمام دوستوں کو اس کا دجل سمجھ آ گیا ہے۔ بالکل، ان جو کو کہہ پتہ رہی ہی تھی نہیں میں تھا، عالمہ ہوں، ان کو پتہ ہی نہیں تھا کہ یہ عالمہ کیا بن ہوں، رہا ہے۔ بالکل، اور اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ کالا فعل فاعل مل کے بن کیا رہا ہے۔ جس کو یہ نہیں پتا وہ بتائے گی کہ حدیث کا مطلب یہ ہے، وہ آ کے سمجھائے گی ہم کو کہ حدیث کا مطلب یہ ہے۔ اور جو بندہ ہماری بروڈ پہ آ کے مان کے گیا ہے، ہمارے پاس ریکارڈنگ پڑی ہوئی ہے، وہ کہتا ہے میں عالم نہیں ہوں، وہ بندہ آ کے بتائے گا حدیث کا مطلب یہ ہے۔ اور جب جس بندے کے پاس لائسنس نہیں ہو اور گورنمنٹ آف پاکستان یا کوئی بھی گورنمنٹ اس کو الاؤ نہیں کرتی بھی آپ گاڑی چلاؤ، کیونکہ ان کو پتا ہے بھائی کسی کو ٹھوک دے گا، مار دے گا۔ ادھر بنا لائسنس کے ہر بندہ جو ہے مفتی، ہر بندہ شیخ الحدیث، جو بندہ بروڈ پہ آ کے مان کے گیا میر صاحب کہتے ہیں میں عالم نہیں ہوں، میں پیر بھی نہیں ہوں۔ وہ گالی باز سن لے میر صاحب، او محمد خان صاحب میری ان بن ہو گئی ویرا نال، مینو کم پی گیا پیرا نال۔ اب وہ والے پیر ہیں، اور جس پیر کی کر کے پیڑ نہ جاوے اس پیر دا کی کر درنا ہوں۔ آپ کہتے ہیں آپ عالم نہیں ہیں، جب آپ عالم نہیں ہیں تو آپ بتائیں گے کہ حدیث سے یہ مطلب نکل رہا ہے۔ المستبان، دو گالیاں دینے والے، اور پہلے پہ سارا کچھ، میر صاحب پہلے پہ سارا کچھ، ہاں پہلے پہ سارا کچھ، اور آپ جو پہلے پہ کر رہے سارا ہیں، کچھ، آپ جو دل کری جاؤ، آپ کو کچھ نہیں میر صاحب، پہلے پہ سارا کچھ۔ ہاں واو، حدیث کا صدقے غلط جاواں مطلب نکال رہے ہو۔ میں نے کہا صدقے جاؤں آپ کی سوچ پہ، عالم نہیں ہے اور حدیث بتائیں گے کہ اس کا مطلب یہ ہے۔ اچھا، اس میں میرا ایک چھوٹا سوال ایڈ کر لیں، کیا اگر جی ضرور، دو بندے بات کر رہے ہیں تو ایک نے گالی دی ہے تو اسی وقت دوسرے نے اس کو جواب میں گالی دے دی ہے، یا یہ بھی ہے کہ وہ دوسرے دن براڑ لگائے، تیسرے دن پھر براڑ لگائے، چوتھے دن پھر براڑ لگائے کہ 4 دن پہلے مجھے اس نے گالی دی تھی، اب میں 3 دن لگاتار گالیاں دوں گا اس کو، کیا یہ بھی اس کے مطابق آتا ہے جس کا یہ استدلال پیش کرتے ہیں سارے بھائی؟ ہیومن ایکٹیویٹی بھائی سن لیں، یہ حدیث پاک آپ کے سامنے لگی ہوئی ہے، ایسے ہی ہے۔ سب سے بڑے مفتی اعظم حضرت جناب سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فتویٰ، ہیومن رائٹ صاحب، ہیومن بھائی ان کا فتویٰ ہے، بالکل بالکل، فرمایا دو شخص جب ایک دوسرے کو گالیاں دیتے ہیں، المستبان، میر صاحب وہی، دو شخص جو ایک دوسرے کو گالیاں دیتے ہیں وہ دونوں شیطان ہوتے ہیں۔ پیر صاحب آپ بھی شیطان ہو حدیث کی روح سے، کیونکہ آپ گالیاں دیتے ہو اور لوگوں کو بھارتے ہو کہ وہ گالی کے بدلے میں گالی دیں۔ بالکل، پیر صاحب آپ شیطان اکبر ہو، کیونکہ آپ صرف گالی نہیں دیتے، حدیث سے غلط استدلال لے کے لوگوں کو بھارتے ہیں کہ وہ گالی کے بدلے میں گالی دیں اور معاشرے میں فساد ہو، اور ان اللہ لا يحب المفسدین، میر صاحب اللہ فساد والوں کو پسند نہیں کرتا، اور پیر صاحب چاہتے ہیں معاشرے میں بگاڑ آئے، فساد آئے۔ بالکل، اس طرح اور کوئی بھی اٹھ اور کے پیر گالیاں بھی دینا نہیں، شروع کر دے۔ وہ نہیں میر صاحب، پیر نہیں، آسکانی صاحب، کیونکہ یہ تو مان کے گئے ہیں نہ میں عالم ہوں نہ پیر ہوں، ریکارڈنگ ہے نا میر صاحب آپ کے پاس؟ بالکل جی اچھا، یہ پیر صاحب، اوہو یار سوری معذرت، آسکانی صاحب یہ ذرا دیکھیے، آنکھیں کھول کے دیکھیے اس حدیث کا کیا مطلب لیں گے۔ المستبان، شیطانان، میر صاحب ذرا کہیں نا، المستبان، شیطانان، دو شیطان، کون بھائی؟ گالی دینے والا اور جواباً اس کو گالی دینے والا، دونوں شیطان۔ بالکل ہاں بالکل،
میرے پاک محبوب سرور کون و مکان سید انس و جان صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کے ساتھ آپ کھلواڑ کرو گے؟ اور جس بندے کو یہ نہیں پتا کہ عربی کا معنی، عربی میں گرامر جو قرآن پاک ہے اس میں جو معنی ہوتا ہے سیاق و سباق دیکھ کے لیا جاتا ہے، محمد خان صاحب ایسے ہی ہے، اور اگلے والی ہستی دیکھ کے لیا جاتا ہے کہ اس کا مطلب کیا بنتا ہے۔ جس کو یہ نہیں پتا وہ ہمیں بتائے گا کہ المستبان۔ میرا آپ سے سوال ہے محمد خان صاحب اس پہ، یہ قرآن پاک میں جو رسول ہے اس کے لیے رسول لفظ استعمال ہوا ہے، ایسے ہی ہے نا؟ جو پیغمبر اللہ پاک نے بھیجے اس کے لیے کیا استعمال ہوا ہے؟ رسول۔ وَرَسُولًا إِلَىٰ بَنِي اسرائیل، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لیے۔ اب میرا سوال ہے، جو قاصد حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس فرمان روائے مصر کی خبر لے کے گیا تھا، اس کے لیے کیا سورہ یوسف میں لفظ استعمال ہوا ہے؟ رسول۔ رسول کا لفظ۔ آپ پیر صاحب ادھر پیغمبر مراد لے کے دکھائیں، مجھے نہیں لے سکتے، سیاق و سباق دیکھیں گے آپ۔ اچھا، ایک لفظ ہے قرآن کریم میں محمد خان صاحب، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اور سورہ دخا کے اندر محمد خان صاحب ووجدک ضالا فہدا، وہ معنی مراد ادھر رہی ہے، ادھر لے کے دکھائے، آپ نہیں لے سکتے؟ نہیں لے سکتے، بالکل نہیں لے سکتے۔ ٹھیک ہے پیر صاحب، آپ کو پتہ ہی نہیں ہے، جو دائی اللہ ہوتا ہے اس کی پہلی جو علامت ہے وہ حکمت سے بات کرتا ہے۔ ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ، پہلی چیز حکمہ ہے، نمبر 2 پہ آتی ہے، دوسرے نمبر پہ آتی ہے واعظ حسنہ، اچھا واعظ ہونا۔ اسکانی کو تو یہی نہیں پتا کہ حکمت کیا ہے۔ واعظ حسنہ، اقبال تو بڑا اپدیشک ہے، محمد خان صاحب اقبال تو بڑا اپدیشک ہے، من باتوں سے موہ لیتا ہے، اور گفتار کا غازی تو بنا کردار کا غازی بن نہ سکا۔ آپ صرف گفتار بھی آپ میں نہیں ہے، آپ تو گالی باز ہو۔ یہ دیکھو میں آپ کو دکھاتا ہوں گالی باز کا کیا حکم ہے۔ یہ عالم ہے خان صاحب، یہ عالم ہے جو گالی دے کے گئے ہیں، ادھر دیکھیں نیچے گالی لکھے گیا ہے آسکانی، اور یہ بتائے گا حدیث کا مطلب کیا ہے ہمیں۔ حدیث کی روح سے آسکانی ایک منافق آدمی ہے، ایک فاسق ہے، اور فاسق جو بات کرے گا محمد خان صاحب اس کی کسی خبر کا اعتبار ہے؟ ذرا بتائیں، آپ عالم ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، فرمایا چھان بین کر لیا کرو جب فاسق خبر لے کے آئے۔ ٹھیک ہے اسکانی صاحب، جب تک آپ اس گالی سے توبہ نہیں کرتے، آپ حدیث کی روح سے، میرا فتویٰ نہیں ہے یار، میوٹ کر لیں بٹ صاحب، میوٹ کیجئے گا یار، باقی دوست میوٹ رکھا کرو۔ اسکانی صاحب میں نے آپ پہ کوئی فتویٰ نہیں لگایا، اللہ اکبر۔ میر صاحب میں نے کوئی فتویٰ لگایا نہیں جی۔ مفتی اعظم، کون سے بڑے مفتی؟ سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فتویٰ ہے، صلی اللہ علیہ وسلم، وہ جن کا فتویٰ سب سے اوپر، ان کے فتوے کے آگے کسی کا فتویٰ نہیں چلتا، ان کا فتویٰ ہے، انہوں نے کہا جو گالی دے وہ فاسق ہے، اگر یہ چھوٹے درجے کا فسق ہے لیکن فاسق ہے، یہ نفاق کی علامت ہے۔ المستبان شیطانان، دو گالیاں دینے والے دونوں شیطان ہیں۔ پیر صاحب، اسکانی صاحب توجہ فرمائیے،
آپ ایک گالی باز ہیں. آپ کو دین کی تبلیغ کا کوئی حق نہیں جب تک آپ گالی بازی سے توبہ نہیں کریں گے. صاحبہ یہ بھی گالی باز ہیں، ان کو بھی دین کی تبلیغ کا اس وقت تک حق نہیں بنتا کیونکہ فاسق کی خبر کا اعتبار نہیں. اور شیطان کو کبھی دین کی تبلیغ کرتے دیکھا ہے میر صاحب؟ نہ جی نہ، اس نے ہمیشہ انتشار ہی پھیلانا ہے. ایسے ہی ہے. ٹھیک ہے جی، یہ اگلا والا میر صاحب، اگلا والا لاؤ لاؤ لاؤ. نہیں اگلا والا میر صاحب ہے نہیں، کدھر ہے؟ جی 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 آپ یہ صاحب. دیکھیں، میں ادھر سے پڑھ رہا ہوں جہاں پہ یہ یلو کلر لگا ہوا ہے نا، یہ آپ دیکھ لیں. فرمایا یا رستے میں سے، بلکہ اوپر سے پڑھتا ہوں. پھر میں نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے نیکی کے متعلق پوچھا تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کسی نیکی کو حقیر نہ سمجھنا، اگرچہ کسی کو ایک رسی ہی دو یا کسی کو جوتی کا تسمہ ہی دے دو، یا اپنے ڈول میں سے کسی پانی مانگنے والے کے برتن میں پانی کھینچ کر ڈال دو، یا راستے سے کوئی ایسی چیز دور کر دو جس سے انہیں تکلیف ہو رہی ہو. میر صاحب یہ سارے کام نیکی کے ہیں، ایسے ہی ہے. جی یا جی آپ صاحب. اپنے بھائی سے خندہ پیشانی سے ہی مل لو، اے بھی نیکی ہے. میر صاحب کوئی برانا ہے کہ دوینو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اس کے مل سٹے، اے بھی نیکی ہے. کی ہے بالکل. اوکے اچھا. یا اپنے بھائی سے ملاقات کر کے اسے سلام کرو، یا زمین میں اجنبی سمجھے جانے والوں سے انس و محبت ظاہر کرو. وہ لوگ جو اجنبی ہیں، جن کو کوئی نہیں بلاتا، ان سے پیار کرو، یہ بھی نیکی ہے میر صاحب. اور اگر کوئی آدمی تمہیں گالی دے، یہاں سے میرا موضوع سٹارٹ ہو رہا ہے میر صاحب، اگر کوئی آدمی تمہیں گالی دے اور ایسی چیز کا تانا دے جس کا تمہاری ذات کے حوالے سے اسے علم ہو اور تم بھی اس کے متعلق اسی قسم کے کسی عیب کے بارے میں جانتے ہو تو تم اسے اس عیب کا تانا نہ دو. میر صاحب عیب کا تانا نہ دو. نہ یہاں دو. پر ایک سوال ہے اگر آپ کی اجازت ہو تو. جی حافظ صاحب کریں اجازت ہے؟ جی 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 ضرور کریں. حافظ صاحب یہاں پر کوئی کہا گیا ہے کہ کافر کو گالی دے سکتے ہیں یا کسی مشرک کو دے سکتے ہیں، یہاں پر کوئی ہے وہ یا میرے نہیں؟ پاس وہ بھی ہے ملک صاحب، وہ بھی ہے، جی وہ جی تو قرآن کی واضح نص موجود ہے نا. میں لگا دیتا ہوں میں آپ کے سامنے ایک میں. ادھر آیت لگا سکتا ہے سورہ نام کی آیت نمبر 108. آپ صاحب میں چیک کرنا، سورت انعام دی آیت نمبر 108.
جی یہ آ گیا ہے میر صاحب، رہنے دیں، آ گیا ہے۔ جی جی اوکے آپ ملک صاحب یہ دیکھیں کافر کون ہوتے ہیں؟ ملک صاحب ان میوٹ کیجیے گا۔ وہ لوگ جو اللہ کو نہیں مانتے، ایسے ہی ہے؟ جی بالکل۔ اب دیکھیں قرآن کریم کیا ارشاد فرماتا ہے، وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ علم، اور گالی مت دو ان کو جن کی یہ لوگ اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر عبادت کرتے ہیں، یعنی کسی کے جھوٹے خدا کو بھی گالی مت دو۔ فَيَسُبُّ اللَّهَ، اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ وہ فوراً کیا کریں گے؟ گالی دیں گے کس کو ملک صاحب؟ اللہ کو، عدوًا بغیر علم، جاہلیت کے سبب، یعنی وہ نہیں جانتے اللہ پاک کے بارے میں۔ کذالک زینا لکل امت عملہم، اللہ پاک نے ارشاد فرمایا ہم نے اسی طرح ہر طریقہ والوں کو ان کا عمل مرغوب بنا رکھا ہے۔ ثم الی ربہم مرجعہم فینبئہم بما کانوا یعملون، پھر اپنے رب ہی کے پاس ان کو جانا ہے، سو وہ ان کو بتلا دے گا جو کچھ بھی وہ کیا کرتے تھے۔ ایسے ہی ہے؟ تو یہاں پہ اللہ پاک نے واضح طور پہ منع کر دیا، فرمایا گالی نہ دو۔ بھائی آپ تو کافر کو گالی نہیں دے سکتے ہو۔ یہاں پہ تو معاملہ یہ ہے کہ لوگ جواز بنا کے پیش کر رہے ہیں کہ بھائی مسلمان جو بندہ ہے ایک گالی دے تو جواب میں اس کو بھائی وہی ننگیاں گالی ماؤں بہنوں کی گالیاں دو، تو یہی تو معاشرے کے بگاڑ کا سبب ہے۔ اب اس کے 3 رول ہیں ملک صاحب، یہ دیکھیے گا 3 رول ہیں اس کے۔ یہ میں اگلا والا لگانے لگوں جی۔ یہ دیکھیے، یہ ملک صاحب دیکھیے گا ذرا، یہ فتاوی رشیدیہ، میر صاحب کون سا فتاوی ہے؟ فتاوی رشیدیہ، جی جی آپ صاحب، جلد نمبر 10 صفحہ نمبر 37، ٹھیک ہے؟ جی جی یہ فتاوی رشیدیہ ہے، اس کے اندر یہ سارا کچھ لکھا ہوا ہے۔ یہ جو میر صاحب یہ کہتے ہیں، وہ پتہ ہے کل ایک آیت پڑھ رہا تھا، جزاء سیئۃ مثلہا، ایسے ہی ہے؟ جی جی اسکانی یہ دلیل دے رہا تھا کہ برائی کے بدلے میں آپ برائی کر سکتے ہو۔ یہ فتاوی رشیدیہ والے کیا کہتے ہیں ذرا دیکھیں، وہ کہتے ہیں اس سے شبہ ہو تو سمجھ لینا چاہیے۔ پہلے میں آپ کو اوپر سے جواب پڑھ کے، کسی نے سوال کیا بھئی گالی کے بدلے میں کیا گالی دے سکتے ہیں؟ میر صاحب آگے سے جواب دے رہے ہیں، فتویٰ دے رہے ہیں، کہتے ہیں حدیث میں علامات منافقین سے فوش گالیاں دینے کو فرمایا گیا ہے۔ یعنی جو ہم کہتے ہیں نا بھائی گالی دینا منافق کی علامت ہے، ایسے ہی کہتے ہیں نا میر صاحب؟ بالکل بالکل۔ اب فتویٰ والے کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں حدیث میں علامات منافقین سے فوش گالیاں دینے کو فرمایا گیا ہے، یعنی جو منافق کی علامت ہے وہ یہ ہے جو فوش گالیاں دیتے ہیں تیری ماں کو تیری بہن کو کر کے، جو آج کل ماحول چل رہا ہے، ٹھیک ہے؟ فرمایا یہ علامت منافقین ہے۔ میر صاحب میں جب روڈ سٹارٹ کرتا ہوں وہاں پہ ہر وقت کیا پڑھتا ہوں؟ اذا خاصم فجرا، ایسے ہی ہے؟ جی جی بالکل۔ کل اسکانی کہہ رہا تھا فجرا سے مطلب گالی نہیں ہے، میں کہتا ہوں اسکانی صاحب، پھر بھی عزت دیتا ہوں، رسپیکٹ دیتا ہوں، لیکن فاسق ہے لیکن پھر بھی رسپیکٹ دیتا ہوں، کیونکہ یہ میری تربیت ہے، میرے استادوں نے مجھے تربیت سکھائی ہے، ٹھیک ہے؟ وہ جو کرتا ہے اس کا کریکٹر ہے، جو ہم بولتے ہیں یہ ہمارا کردار ہے۔ وَإِذَا خَاصَمَ فَجَرَا، فتویٰ والے کہتے ہیں اس سے جو مراد دی گئی ہے وہ فوحش گالیاں ہیں، اور اس سے غیر مشروع ہونا فوش مغلظ گالی کا ثابت ہوا۔
کیا بھائی؟ یعنی جو فوش گالی ہے وہ شرع میں جائز میر صاحب نہیں ہے، نہیں، اور غیر مشروع پر اصرار صاحب، کرنا فسق ہے. جس طرح جیسے سکانی کہہ رہا تھا، بالکل اس پہ اصرار کر رہا ہے نا، ایک اصرار منٹ کر سنیں، کے جیسے کہتا ہے. سکانی کہہ رہا ہے کہ زنا پھر کوئی بندہ کرتا ہے تو اس کا بدلہ پھر زنا سے لیں گے. زنا کی تو حد نہیں ہے کے نا، مطابق، میں ادھر ہی آ رہا ہوں، میں اس ادھر کے ہی آ رہا ہوں. مطابق. زنا کی تو دیکھیے، حد ہے نا. جی 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 بالکل میں ادھر ہی آ رہا ہوں. دیکھیے گا، کہتے ہیں اسے غیر مشروع چیز پہ اصرار کرنے والا کون ہے میر صاحب؟ فاسق ہے. فتویٰ بھی آ گیا. بالکل ٹھیک آپ ہے، صاحب. بڑے مفتی اعظم کا بھی فتویٰ اور چھوٹے مفتی کا بھی فتویٰ آ گیا. فتویٰ. ٹھیک ہے. اب اسکانی اصرار کیا کر رہا ہے؟ ام صاحبہ کیا اصرار کر رہی ہیں؟ وہ کہہ رہی ہیں بھئی گالی کے بدلے میں ہم نے گالی دینی ہے. فتوے والے کہتے ہیں یہ فسق ہے. ٹھیک ہے. اسی طرح غیر مشروع کو مشروع کہنے والا، یعنی جو جائز نہیں ہے، شرع میں نہیں ہے، اس کو شریعت میں لانے والا کیا ہے؟ بدعتی ہے. میر صاحب کیا ہے؟ بدعتی. اور بدعت کے بارے میں کیا حکم ہے؟ کل بدعت دلالہ. ہر بدعت کیا ہے میر صاحب؟ گمراہی ہے. گمراہی ہے. اور کل دلالت فی النار، نار. اور ہر گمراہی جہنم میں لے کے جانے والی ہے. بالکل. اب جو بندہ اصرار کرتا ہے بھئی گالی کے بدلے میں گالی دینی ہے، فتویٰ کہتا ہے کہ وہ بندہ تو غیر مشروع کو مشروع کہنے والا بدعتی ہے، اور بدعتی جو ہوتا ہے وہ گمراہ ہوتا ہے، اور گمراہی جو ہوتی ہے وہ کدھر لے کے جاتی ہے بھائی؟ فی النار، جہنم میں. بالکل. اور جو بدعتی ہے اس کے پیچھے نماز پڑھنا کیا ہے؟ مکروہ ہے. کیا ہے میر صاحب؟ مکروہ ہے جی. مکروہ. البتہ کہتے ہیں البتہ اگر توبہ کر لے تو فسق و بدعت مرتفع ہو جائے گا. یہی تو ہم کہتے ہیں میر صاحب. ہم کیا کہتے ہیں؟ بھائی جو آپ یہ غلط کام کر رہے ہو اس سے توبہ کرو. ایسے ہی ہے نا میر صاحب؟ ہر وقت ہم یہی کہتے ہیں بھائی توبہ کرو اس سے. اب میر صاحب میری آواز آ رہی؟ جی جی آپ صاحب بڑی کلیئر. آگے کہتے ہیں اور اگر کسی کو، سنیے میر صاحب، جو اسکانی دلیل دے رہا تھا اس آیت کی، جب مجھے اوپر اٹھایا تھا، پتہ ہے آپ کو، اس کی بروڈ پہ جی جی اوپر اٹھا کے فوراً نیچے پھینک کے کہتا ہے کہ یہ پھر کیا ہوگا؟ یہ اس آیت کا جزاء سیئۃ مثلہا، یہ جو اس آیت ہے اس کا کیا ہوگا؟ اسکانی صاحب میں نہیں آپ کو کچھ کہوں گا، فتویٰ کہے گا، وہ بھی رشید احمد گنگوئی صاحب کا، جو آپ کے مکتبہ فکر کے ہیں میر صاحب. بالکل. جی آؤ، فتاوی رشیدیہ کہتا ہے اگر کسی کو آیا جزاء سیئۃ مثلہا سے شبہ ہو، آئے ہائے 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 میر صاحب، شبہ کیا ہو؟ شبہ ہو تو سمجھ لینا چاہیے کہ اس عموم سے امور غیر مشروع مخصوص و مستثنا ہیں. یعنی یہ جو مراد رہ رہا، اب آگے مثال دے رہے ہیں، مثال سے آپ کو بات سمجھ آ جائے گی. کہتے ہیں چنانچہ ظاہر ہے اگر کوئی کسی کے ساتھ بدفعلی کر لے تو جزا میں یہ بدفعلی کسی کے نزدیک بھی جائز نہیں. ایسے ہی ہے؟ نہیں. بالکل. اور اسی طرح ایسی بدقولی بھی مستثنا ہے جس طرح بدفعلی بھی مستثنا ہے. مستثنا ہے. جی اسکانی صاحب، یہ میر سنی، میر سنی، اور وہ یاد ہے جب میں نے اس کو یہ مثال دی تھی ادھر ہی بیٹھے ہوئے، میں نے کہا پھر تو یہ جو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو گالی کے بدلے میں گالی دینا یہ جائز ہے، تو اسی طرح جو زنا کرتا ہے اس کے بدلے میں اس سے زنا کیا جائے گا. تو کہتے ہیں مجھے اس سوال کی توقع نہیں تھی آپ سے. ایسے ہی نا میر صاحب؟ بالکل بالکل بالکل. اس سوال کی آپ سے توقع نہیں تھی. میں نے کہا بالکل، کیونکہ آپ کا علم سے دور دور تک واسطہ جو نہیں ہے، آپ کو توقع کہاں ہوگی؟ بالکل. یہی بات فتاوی رشیدیہ والے یہاں پہ کر رہے ہیں. وہ کہتے ہیں بھائی جس طرح آپ یہ جو آپ بدتمیزی کو پروموٹ کرنا چاہتے ہو، جو آپ گالم گلوچ کو پروموٹ کرنا چاہتے ہو، آپ چاہتے ہو کہ ایک بروڈ سے آپ کو گالیاں آئے، اس کے مقابلے میں آپ گالیاں دیتے رہو، آپ کی بروڈ چلتی رہے. ایسے ہی نا میر صاحب؟ بالکل. کیونکہ گالی کے علاوہ آپ کے پاس بیچنے کے لیے کچھ ہے ہی نہیں. کچھ بھی نہیں ہے. آپ مرزائی بٹھاؤ گے، شاطمیت کرواؤ گے، گالیاں دو گے، گالیاں کھاؤ گے،
آپ کی براڈ چمکتی رہے گی. اب آج اگر گوگل بند ہو جائے نا، گوگل صحیح ہے، تو یہ عالم بھی بند ہے. بالکل. علم بھی گیا نا ملک صاحب. علم بھی گیا. جی ہمارا آپ سے سوال یہ ہے ہمارا کوئی آپ کے ساتھ کوئی رولا ذاتی دشمنی نہیں ہے. الحب للہ، اللہ کے لیے محبت، والبغض للہ، اللہ کے لیے ہی دشمنی ہے. جی کسی کے ساتھ کوئی ہمارا جھگڑا نہیں ہے، لیکن بات یہ ہے اپنے بھی خفا مجھ سے بیگانے بھی ناخوش، اپنے بھی خفا مجھ سے بیگانے بھی ناخوش، میں ظاہر خلاحل کو کہہ نہ سکا کن. جزاک اللہ احسن. واہ جی واہ، دنیا تیرے مزاج کا بندہ نہیں ہوں میں. سبحان اللہ، سبحان اللہ. واہ جی واہ. ایس کے صاحب السلام علیکم، کی حال چال؟